السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ کا مدرس پروفیسر قاری عبدالمنان حاضر خدمت ہے، اور قرآن مجید کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء، آیت نمبر 76 سے لے کر 80 تک آپ کو پہلے ہم تلاوت کر کے سنائیں گے، پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ومن يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ لڑتے ہیں اوروں کے راستے میں، یعنی طاغوت کے راستے میں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس آپ لڑیں شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو مکر ہے یہ کمزور ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، اور جب ان پر جہاد فرض کر دیا، لڑنا فرض ہو گیا، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب ایک فریق ان میں سے، يَخْشَوْنَ النَّاسَ، وہ ڈرتا تھا لوگوں سے، کہ خشیت اللہ، جس طرح اللہ سے ڈرا جائے، او اشد خشیہ، یہ اس سے بھی زیادہ ڈرنا، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور کہا انہوں نے اے ہمارے رب، کیوں ہمارے اوپر تو نے قتال، یہ جہاد فی سبیل اللہ لکھ دیا ہے، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کاش اس کو ایک تھوڑی سی مدت کے لیے اس کو ہمیں مؤخر کر دے، یعنی ہماری تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں ہمارے لیے لڑنا وغیرہ نہ ہی لکھ، ہمیں نہ ہی لڑنے کا کہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہتے ہیں کہ دنیا کا فائدہ یہ تھوڑا سا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرے، ولا تظلمون فتیلا، اور نہ تم ایک دھاگے کے برابر بھی تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، یدرککم الموت، تمہیں موت پا لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط برج کے اندر بھی ہوگے وہاں بھی موت آ جائے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر تم کو پہنچے کوئی اچھائی، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اگر ان کو پہنچے کوئی تکلیف، برائی پہنچ جائے، نقصان ان کا ہو جائے، تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے،
یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ملے، ہم نے تمہارے ساتھ تعلق بنایا، ہم تمہارے ساتھ لڑے، سب کچھ کیا، آپ کے ساتھ ملنے کی وجہ یہ ہمیں تکلیف پہنچی ہے۔ اگر فائدہ ہو جائے تو یہ منافق ہیں، یہ منافقوں کا کردار ہے۔ اگر فائدہ ہو جائے تو اللہ کی طرف سے، اگر نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں اے محمد کریم ہم آپ کے ساتھ ملے ہیں، آپ کے ساتھ نہ ملتے، نہ جہاد کرتے، نہ لڑتے، نہ ہمارا نقصان ہوتا۔ تو یہ منافق ہیں۔ کل من عند اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کہہ دیں تمام اللہ کی طرف سے ہیں، نفع بھی اللہ کی طرف سے، بھلائی بھی اللہ کی طرف سے، اور نقصان بھی اللہ کی طرف سے۔ فما لہؤلاء القوم، بس یہ قوم جو ایسی ہے، لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ بات کو سمجھتی نہیں ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، فرمایا اگر تمہیں کوئی حسنہ اچھائی پہنچے یہ اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی تکلیف آئے تو یہ تمہاری اپنے نفس کی کمائی ہے، یہ اپنے نفس کی کمائی ہے، یعنی اپنے آپ کی طرف کریں۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جو اطاعت کرے رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ وَمَن تَوَلَّى، اور جو پھر جائے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر جو ہے نا نگہبان مقرر نہیں کیا۔ تو میرے بھائیو، یہاں منافقین کا کردار، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ایمان والوں کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان والے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ اوروں کے راستے میں لڑتے ہیں۔ اور جو منافق ہیں اگر فائدہ ہو جائے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں ہم نبی کی نہ مانتے تو ہمارا نقصان نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر نقصان ہوتا ہے یہ تمہارے نفسوں کی کمائی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں نفع نقصان یہ ساری چیزیں میری طرف سے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ ذوالجلال نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہے، تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے اوپر مضبوط ایمان بنائیں، جس طرح اللہ اور اس کا پیغمبر ہمیں حکم دے اس پر ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس پر ہم کاربند ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنی اور اپنے پیغمبر جناب محمد کریم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔